السلام علیکم ویور، ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنت کی مٹی اکٹھی کریں جتنی آپ سے اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اور جنت کی مٹی کیسے اکٹھی کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ایک دیہاتی نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا اور اس گھر میں ایک چھوٹا سا کمرے کی 4 دیواریں کھڑی کی اور اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی چھت جنت کی مٹی سے تعمیر کرو، تو تمہارے لیے حکم ہے کہ تم جا کے جنت کی مٹی لے کے آؤ۔ 7 بیٹوں نے یہ بات سنی اور چل دیے۔ 6 بیٹے مختلف جگہ پہ گئے اور ہر جگہ سے ڈھونڈ کے واپس آ گئے۔ 7واں بیٹا گھر میں ہی رہا اور ایک بوری میں مٹی لے آیا جو سب سے چھوٹا تھا۔ جب باپ نے پوچھا تو پہلے 6 بیٹوں نے کہا جی کہ ہمیں جنت کی مٹی کہیں سے نہیں ملی، جبکہ 7ویں بچے نے کہا کہ میں گھر میں ہی رہا اور جہاں جہاں سے امی چلتی گئی میں وہاں سے اس کے قدموں کی مٹی اکٹھا کرتا گیا، تو اس طرح سے یہ بوری اکٹھی ہو گئی اور یہ میرے مطابق جنت کی مٹی ہے۔ تو اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ جب آپ لوگوں نے جنت اکٹھی کرنی اور جنت کی مٹی لینی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ در بدر کے ٹھوکریں کھانے میں فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ گھر میں ہی رہ کے جنت کی مٹی اور جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ماں کی خدمت کریں تو وہی چیز جنت کی مٹی ہے۔ حضرت اویس کرنے کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر فاروق جو کہ بادشاہ تھا، حکم ملا کہ تو جا کے فلاں بندہ ہے اس سے دعا کروا، اور اس سے دعا کی پہچان یہ ہے کہ اس کی کمر پہ نشان ہوگا۔ جب حضرت اویس کرنے کے پاس حضرت عمر فاروق اور دونوں حضرت علی پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک بکریاں چراتے ہوئے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا آرام کر رہا ہے۔ تو پوچھاتے جب اس کے پاس پہنچے تو انہیں لگا کہ یہ وہ بندہ نہیں ہو سکتا جس سے ہمیں دعا کروانی، تو کوئی دیہاتی ٹائپ بندہ لگتا ہے۔ لیکن اس حضرت علی کے اصرار کرنے پر دوبارہ سے جب چل دی حضرت عمر فاروق اور حضرت علی، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے پوچھا کہ جی آپ کا نام کیا، فرمانے لگے جی میں اویس ہوں، اور کہا کہ کیا تیری کمر پہ کوئی نشان ہے، اور اس طرح سے کمر اٹھا کے دیکھا گیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ جی آپ میرا امتحان کیوں لے رہے ہیں؟ پھر حضرت علی کی ذات نے فرمایا کہ تو جانتا نہیں کہ حضرت عمر فاروق ہیں جو کہ اس وقت کے اس ایریا کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ سن کے وہ کانپ اٹھے کہ خیر ہے میری آج انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ تو جب حکم ملنے پر وہ کمر سے چادر ہٹائی گئی تو کمر پہ واقعی نشان تھا، اور پھر فرمایا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ جب دعا کی بات ہوئی تو دعا کرنے کے بعد جب یہ بات سامنے آئی کہ آخر ایسی کون سی خوبی ہے کہ دعا کے لیے میرا ہی انتخاب ہو اور وہ بھی بادشاہ کے لیے دعا کرے، تو فرمایا کہ اللہ کی ذات نے کہا ہے کہ حضرت اویس کرنے سے دعا کرواؤ، کیونکہ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اگر وہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے شرم آتی ہے کہ وہ اس کے دعاؤں کو رد کر دوں۔ بالکل اسی طرح سے میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا کہ اگر میں فرض نماز پڑھ رہا ہوتا اور نماز کے دوران میری ماں آواز دیتی کہ اے محمد، اور میں اپنی نماز توڑ دیتا، تو اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ فرض میں بھی جو افضل فرض ہے، سب سے بڑا جو فرض ہے وہ ماں کا کہا مان اور ماں کی فرما برداری ہے۔ تو خدا را آپ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے جنتیں کما سکتے ہیں۔ لوگوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھا کے جنت کمانا لازمی نہیں ہے۔ جس کو جنت ملنی ہوتی اس کو گھر میں ہی مل جاتی، جس کو نہیں ملنی ہوتی وہ پوری دنیا کا چکر لگائے ان 6 بیٹوں کی طرح، تو ان کو جنت نہیں ملنی ہوتی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو صحیح معنوں میں جنت کی قدر ہوگی، اور اگر آپ کو صحیح معنوں میں جنت کی قدر ہو تو خدا رب اپنی جنت کو کمائیں۔ شکریہ، والسلام۔